بسم الله الرحمن الرحیم. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شاہ والا کہ جو غمخوار نظر آتے ہیں. شاہ والا کہ جو غمخوار نظر آتے ہیں. شاہ والا کہ جو غمخوار نظر آتے ہیں. کس قدر صاحب کردار نظر آتے ہیں. شاہ والا کہ جو غمخوار نظر آتے ہیں. اور وہ جو چلتے ہیں جلوسوں میں علم کو لے کر. وہ جو چلتے ہیں جلوسوں میں علم کو لے کر. سارے غازی کے پرستار نظر آتے ہیں. سارے غازی کے پرستار نظر آتے ہیں. اور ان کے روزے کو تصور میں بسایا جب سے. ان کے روزے کو تصور میں بسایا جب سے. میرے مولا مجھ کو مولا میرے ہر بار نظر آتے ہیں. مجھ کو مولا میرے ہر بار نظر آتے ہیں. غور سے بازوئے عباس کو دیکھو تو صحیح. غور سے بازوئے عباس کو دیکھو تو صحیح. کشتی دین کہ یہ پتوار نظر آتے ہیں. شاہ والا کہ جو غمخوار نظر آتے ہیں.
دیکھ کر حضرت عباس کو کہتے تھے لئیں، دیکھ کر حضرت عباس کو کہتے تھے لہیں، ہو بہو جعفر طیار نظر آتے ہیں، ہو بہو جعفر طیار نظر آتے ہیں۔ کتنے بے نور ہوا کرتے ہیں ان کے چہرے، کتنے بے نور ہوا کرتے ہیں ان کے چہرے، بغض حیدر میں جو بیمار نظر آتے ہیں، بغض حیدر میں جو بیمار نظر آتے ہیں۔ فاتحہ۔ جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سرشمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، سو
کہ اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، اور ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے پیارا بابا، میرا اصغر تھا مجھے جان سے پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا۔ اصغر تیری کہانی سے کہ کم سنی بھی نہیں کم کسی جوانی سے، زمانہ آج تک اس کا جواب دے نہ سکا، زمانہ آج تک اس کا جواب دے نہ سکا، سوال تو نے کیا تھا جو بے زبانی سے، سوال تو نے کیا تھا جو بے زبانی سے۔ ایک نعرہ صلوات۔ جو نسل یزید سے رکھتا ہے رابطہ، جو نسل یزید سے رکھتا ہے رابطہ، جلتا ہے آج روضہ شبیر کو دیکھ کر، جلتا ہے آج روضہ شبیر کو دیکھ کر، مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا، مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا، یادیں غدیر آتی ہیں منبر کو دیکھ کر، یادیں غدیر آتی ہیں منبر کو دیکھ کر۔ لگتا ہے یہی بات زمانے کو کھلی ہے، لگتا ہے یہی بات زمانے کو کھلی ہے، ہر موڑ پہ شیعوں کو مددگار علی ہے، ہر موڑ پہ شیعوں کو مددگار علی ہے، دنیا کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی، دنیا کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی، تقدیر زمانے کو بدلتا علی ہے۔
ایک نعرہ سلوات۔ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ تمہارے پاس تو ملتا بھی اب نہیں کوئی، تمہارے پاس تو ملتا بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا بھی۔ ایک نعرہ سلوات۔ ہم مولا علی کے دیوانے تان کے سینہ چلتے ہیں، ہم مولا علی کے دیوانے تان کے سینہ چلتے ہیں، یہ شیر خدا کا جنگل ہے، یہاں شیر علی کے پلتے ہیں۔ ایک نعرہ سلوات۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادر علی علی، جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادر علی علی، مشکل کو میری حل کر مشکل خوشحالی، مشکل کو میری حل کر مشکل خوشحالی، نام علی کو سن کے میں آیا ہوں دور سے، نام علی کو سن کے میں آیا ہوں دور سے، داون کو میرے پھیلتے ہیں۔ نعرہ سلوات۔ یہ شان اور شجاعت حسین دیتے ہیں، ہمارے گھر میں برکت حسین دیتے ہیں، عزاداری کے نام پہ جو خرچ کرتے ہیں سال بھر انہیں دولت حسین دیتے ہیں۔ نعرہ سلوات۔ لے کے چلو میں جو عباس نے پھینکا پانی، شرم سے ہو گئے دریا کا کنارہ پانی، دستے عباس سے اگر کرتے اشارہ مولا، سر کے بل خیمے شبیر میں آتا پانی۔ بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے، بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے، امیر راز مشیت ہوں نام زینب ہے، امیر راز مشیت ہوں نام زینب ہے، میں اپنے باپ کی زینت ہوں نام زینب ہے، میں اپنے باپ کی زینت ہوں نام زینب ہے، پیمبروں کی اقامت ہوں نام زینب ہے، پیمبروں کی اقامت ہوں نام زینب ہے، نماز صبر کی نیت ہوں نام زینب ہے، نماز صبر کی نیت ہوں نام زینب ہے، یزید تیری کہانی مٹا کے دم لوں گی، میں تیرے گھر صف ماتم بچھا کے دم لوں گی، میں تیرے گھر صف ماتم بچھا کے دم لوں گی۔ علی نے پیکر غازی میں مجھ کو ڈھالا ہے، علی نے پیکر غازی میں مجھ کو ڈھالا ہے، نبی کی لاڈلی بیٹی نے مجھ کو پالا ہے، نبی کی لاڈلی بیٹی نے مجھ کو پالا ہے، تو یہ سمجھتا ہے دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے، تو یہ سمجھتا ہے دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے، تیرا وجود نجس سب بکھرنے والا ہے، تیرا وجود نجس سب بکھرنے والا ہے، امیر شام تیری شام کر کے چھوڑوں گی، میں تیرے تخت کو نیلام کر کے چھوڑوں گی، میں تیرے تخت کو نیلام کر کے چھوڑوں گی، میرے خیام جلا کر نہ خود پہ اترانا، میرے خیام جلا کر نہ خود پہ اترانا، سروں سے چھین کے چادر نہ خود پہ اترانا، سروں سے چھین کے چادر نہ خود پہ اترانا، محل کو اپنے سجا کر نہ خود پہ اترانا، محل کو اپنے سجا کر نہ خود پہ اترانا، اے غلطیوں کے مقدر نہ خود پہ اترانا، اے غلطیوں کے مقدر نہ خود پہ اترانا، جو کام سونپا ہے شہ نے وہ کام کر دوں گی، میں آج سے تیرا جینا حرام کر دوں گی، میں آج سے تیرا جینا حرام کر دوں گی، دلوں پہ پہرے بٹھا دے یہ دم کہاں تجھ میں، دلوں پہ پہرے بٹھا دے یہ دم کہاں تجھ میں، حسینیت کو مٹا دے یہ دم کہاں تجھ میں، حسینیت کو مٹا دے یہ دم کہاں تجھ میں، تو اس کی شان گھٹا دے یہ دم کہاں تجھ میں، تو اس کی شان گھٹا دے یہ دم کہاں تجھ میں، بدل دے میرے ارادے یہ دم کہاں تجھ میں، بدل دے میرے ارادے یہ دم کہاں تجھ میں، غم حسین کو اس طرح میں سنبھالوں گی، میں اس کو اون و محمد سمجھ کے پالوں گی، میں اس کو اون و محمد سمجھ کے پالوں گی، جو وعدہ میں نے کیا ہے اسے نبھاؤں گی، جو وعدہ میں نے کیا ہے اسے نبھاؤں گی، حسینیت کے دیے کو بکو جلاؤں گی، حسینیت کے دیے کو بکو جلاؤں گی، حسین قتل ہوئے کیوں یہ میں بتاؤں گی، حسین قتل ہوئے کیوں یہ میں بتاؤں گی، میں اپنے خطبوں سے وہ انقلاب لاؤں گی، میں اپنے خطبوں سے وہ انقلاب لاؤں گی، تو ایک لمحے کو جس دن نگاہ چوکے گا، تیرا ہی بیٹا حکومت پہ تیری تھوکے گا، تیرا ہی بیٹا حکومت پہ تیری تھوکے گا، جہاں میں تعزیہ خانے سجائے جائیں گے، جہاں میں تعزیہ خانے سجائے جائیں گے، علم حسین کے گھر گھر اٹھائے جائیں گے، علم حسین کے گھر گھر اٹھائے جائیں گے، عزا کے فرش ادب سے بچھائے جائیں گے،
अज़ा के फ़र्श अदब से बिछाए जाएंगे, हुसैनियत के कसीदे सुनाए जाएंगे, हुसैनियत के कसीदे सुनाए जाएंगे, जहाँ में मेरे बरादर की मजलिसें होंगी, ए माविया के पिसर तुझ पे लानतें होंगी, ए माविया के पिसर तुझ पे लानतें होंगी। मैं अपनी आह से खींचूं जो गैज़ की दीवार, मैं अपनी आह से खींचूं जो गैज़ की दीवार, तो एक कदम भी ना बढ़ पाए लश्करे कुफ़ार, तो एक कदम भी ना बढ़ पाए लश्करे कुफ़ार। नज़र में फिरने लगे मेरे भाई की तलवार, नज़र में फिरने लगे मेरे भाई की तलवार, पलक झपकते ही हो जाए मौत का दीदार, पलक झपकते ही हो जाए मौत का दीदार। दिलेर भाई का किरदार बन के आई हूँ, मैं करबला से अलमदार बन के आई हूँ, मैं करबला से अलमदार बन के आई हूँ। तमाम मातमी चेहरों पे नूर बरसेगा, तमाम मातमी चेहरों पे नूर बरसेगा, हर एक सिमत सहाबे पे हूर बरसेगा, हर एक सिमत सहाबे पे हूर बरसेगा। गमे हुसैन पे सावन ज़रूर बरसेगा, गमे हुसैन पे सावन ज़रूर बरसेगा। जलील ज़ादों की बस्ती से दूर बरसेगा, जलील ज़ादों की बस्ती से दूर बरसेगा। बिछा के फ़र्श आज़ादार जब बुलाएंगे, जो खुद नसीब हैं वो हुर बन के दौड़े आएंगे। नारे सलवात। सलवात। मेरे आंसू किसी मज़लूम की गमख्वारी में, मेरे आंसू किसी मज़लूम की गमख्वारी में, दो कदम आगे हैं सजदों से भी खुददारी में। देखे अब्बास ने ख़रीदी है, देखे अब्बास ने दोनों हाथ ख़रीदी है फ़ुरात, देखे अब्बास ने दोनों हाथ ख़रीदी है फ़ुरात। अब ये पानी भी है प्यासों की ज़मींदारी में, अब ये पानी भी है प्यासों की ज़मींदारी में। ऐ मदीने की ज़मीन चूम ले आबिद के कदम, ऐ मदीने की ज़मीन चूम ले आबिद के कदम। ये बचा लाए हैं इस्लाम को बीमारी में, ये बचा लाए हैं इस्लाम को बीमारी में। अपना कद हुस्न अकबर से न नापो यूसुफ, अपना कद हुस्न अकबर से न नापो यूसुफ। शर्म आती है ज़ुलेखा को भी तरफदारी में, शर्म आती है ज़ुलेखा को भी तरफदारी में। इस नगीने की सुलेमान न पूछो, इस नगीने की सुलेमान न पूछो कीमत, तख्त तक बिक जाएगा आंसुओं की ख़रीदारी में, तख्त तक बिक जाएगा आंसुओं की ख़रीदारी में। एक बार बुलंद सलवात भेज दो। मौला अली की शान में कि हम मदह अली में दारू पे भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं, हम मदह अली में दारू पे भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं। कटती है ज़बानें कट जाए, पैगाम ज़बानी देते हैं। कटती है ज़बानें कट जाए, पैगाम ज़बानी देते हैं। शाहिद है अदाए मीसम भी, हम है वो अली के दीवाने। शाहिद है अदाए मीसम भी, हम है वो अली के दीवाने। जिस पेड़ पे सूली चढ़ना हो, उस पेड़ को पानी देते हैं।
جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. اور مصرع دیکھیں کہ پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے. پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے. جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں. جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں. مولا عباس کی شان میں کیا عباس نے پانی چلو سے دریا کو پلا کر بتلایا. عباس نے پانی چلو سے دریا کو پلا کر بتلایا. مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. مولا عباس کی ہیبت دیکھیں کہ عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا. عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا. میں بہتا ہوں عباس مجھے جب حکم روانی دیتے ہیں. میں بہتا ہوں عباس مجھے جب حکم روانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں اللہم صلی علی فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفینا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صلوات بھیجیں.
अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मिल्लत, दोस्तदारान इस्लाम, इससे क़ब्ल कि कुछ बयान किया जाए, आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर जितने भी मोमिन व मोमिनात इस दुनिया से गुज़र गए हैं, जितने भी संडीले में रहने वाले तमाम मोमिन व मोमिनात इस दुनिया से गुज़र गए हैं, खुसूसन जनाब डॉक्टर इंतज़ार हुसैन रिज़वी इब्न सैयद असरार हुसैन रिज़वी को इसाले सवाब करते हैं। फिर नारे सलवात। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आपको इल्म है कि इस मजलिस का जो इनेकाद किया जाता है वो बाउनवान अलविदाई मजलिस होती है, लेकिन इस मजलिस के पीछे का जो मकसद है वो ये होता है कि जो हमारे दरमियान से लोग गुज़र गए हैं उनके लिए हम ईसाल सवाब करें, क्योंकि वही लोग होते हैं जो कल तक हमारे दरमियान बैठा करते थे, हमें अच्छे और बुरे का फ़र्क बताया करते थे, हमें बताया कि फ़र्श पे बैठना कैसे है, हमें बताया कि मातम करना कैसे है, हमें बताया है कि सबके साथ मिल के रहना कैसे है। वही इंसान आज हमारे दरमियान से चले गए और वो इतने मजबूर हो गए कि अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ज़िंदा रह करके कुछ ऐसे काम करें कि जिसका सवाब हमें भी मिले और उन मरहूमीन को भी अता हो। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। तो जब इस बात की बात आई कि हम ऐसा काम करें क्या, तो ये अहले बैत का दर है। इसने हमसे कहा परेशान ना होना, जब कोई तुम्हारा जवान मरे तो हमारे जवान का मातम कर लेना, जब कोई तुम्हारा बुज़ुर्ग मरे हमारे बुज़ुर्ग का मातम कर लेना, जब कोई तुम्हारा बच्चा मरे हमारे बच्चे का मातम कर लेना, जब कोई असीर मरे तो हमारा मातम कर लेना, जब कोई गरीब मरे तो हमारा मातम कर लेना। बेशक तुम मातम करते वक्त ये तो देख रहे होगे कि तुम ज़ाहिरी ज़िंदगी में हुसैन के ऊपर रो रहे हो, लेकिन उसका असर उन लोगों को पहुंचेगा जो ज़ाहिरी तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन तुम्हारा अमल ऐसा होगा कि फ़ायदा उनको भी पहुंचेगा, फ़ायदा तुमको भी पहुंचेगा। एक सलवात भेजिए माम। सिर्फ कुछ तमहीदी गुफ्तगू, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करना है क्योंकि मसाइब की मंजिल भी थोड़ी तवील होगी। तो सबसे पहला मैसेज जो है वो, अगर हम इस दर पे आ जाएं तो ये दर वो है जो हमें इतना सिखाता है कि शायद हमारी नज़र ही वहाँ तक नहीं पहुँच पाती कि हम उससे कुछ हासिल करें। अभी इत्तेहाद के ऊपर सुन लीजिए, अभी मैंने आपसे कहा कि आप एक बार सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर जुमला मोमिनीनों मोमिनात को ईसाले सवाब कर दीजिए। अल्लाह कह रहा है कि मैंने तुम्हें इसलिए इत्तेहाद में रहने का हुक्म दिया है कि तुम जब दुनिया में इत्तेहाद में रहोगे, उसके बाद जब कोई मर जाएगा
اور تم اگر تمام مومنین و مومنات کے نام سے بھی ایصال ثواب کرو گے تو جتنے مومنین و مومنات کو تم نے شمار کیا ہوگا اسی اتحاد کو دکھانے کے لیے میں اس کا ثواب ہر مومنین کے درمیان برابر تقسیم کر دوں گا. ایک صلوات بھیجیں. ہماری نظر میں ہر مومن ایک جگہ رکھتا ہے. اب یہ جو در ہمیں ملا، رسول کی حدیث میں نے پڑھی جس میں رسول ارشاد فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے لیے معصومین نے فرمایا کہ جب تم کسی بیماری کو، بہت توجہ سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سنا کہیں نہیں ہے، بس اپنے دماغ کو وہاں تک لے گیا کہ شاید کچھ آپ کے حوالے کر دوں کہ یہ در وہ ہے کہ معصومین نے فرمایا کہ جب تم کو کوئی جسمانی بیماری ہو تو جب تم نہانے چلو تو ہمارے فضائلوں کو پڑھ کر کے پانی پہ دم کر دو. لفظوں کو بدل کے کہوں تو فضائلوں کو صرف پڑھو نہیں بلکہ جو بھی تمہارے دماغ میں ہمارے فضائل ہیں ان کو یاد کر کے پانی پہ دم کر کے اس پانی سے نہا لو تو تمہارے تمام مرض دور ہو جائیں گے. یہ وہ ہے کہ جو تمہیں جسمانی بیماریوں کے لیے تم کو آزاد کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے. تو اگر ہم انہی اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کو اگر عمل میں انجام دے کر کے ان کے فضائل یاد کر کے اس پانی سے نہا لے تو ہماری جسمانی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. اما تو اگر ان اہل بیت کا کردار اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے اندر اتار لیں تو جسمانی کے ساتھ ساتھ ہماری روحیں بھی پاک ہو جائیں گی. صلوات بھیجیے محمد والے. یہ ہے کہ اہل بیت کا در وہ ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو ہاتھ دے دیے، میں نے تم کو پیر دے دیے، میں نے تم کو تمام تر چیزیں دے کر کے دنیا میں آزاد چھوڑ دیا. اب جو تمہارا دل چاہے وہ کرو، میں نے تمہارے حوالے دین کر دیا. لیکن یہ یاد رکھنا میں نے تمہیں کسی وجہ سے پیدا کیا ہے. تو اگر کہا جائے اے اللہ تو نے کیوں پیدا کیا ہے تو کوئی کہے کہ اللہ نے کہا صبح اٹھو، چائے بسکٹ کھاؤ، پھر سو جاؤ، پھر دن میں اٹھو، کھانا بناؤ، جو بھی اچھی سے اچھی غذا ہے، جس کو مرغا اچھا لگتا ہے وہ مرغے کی ٹانگیں کھا لے، جس کو جو غذا اچھی لگتی ہے وہ غذا کھا لے، پھر سو جائے. پھر رات کو بھی یہی، جو آپ کو اچھی سے اچھی ڈش لگتی ہے وہ بنا لے اور کھا لے. تو کہیں گے اما کیسی بات کر رہے ہو اللہ؟ کوئی اگر عام انسان کوئی بھی چیز کو بناتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ اس سے کسی نہ کسی چیز کو فائدہ پہنچے. تو اگر اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے تو بنایا ہوگا. اب اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں؟ تو ہم نے کہا یا اللہ تو بتا کہ تو نے ہمیں بنایا کیوں؟ کہا میں نہیں بتاؤں گا بلکہ میں اپنے نور سے خلق ہوئے لوگوں کو تمہارے درمیان میں تمہاری شکل میں بھیج کر تم تک اسلام پہنچاؤں گا
تو اب یہ نہ کہنا کہ رسول ہمارے جیسے، رسول اللہ کے نور سے خلق ہوا ہے، وہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے درمیان بشری شکل میں بھیج کر کے اس لیے بھیجا تاکہ انسان سمجھ لے کہ قرآن اللہ نے بھیجا جس میں نماز کا ذکر کیا ہے، تو نماز پڑھنا کیسے ہے اس کے لیے اہل بیت کو بھیجا ہے۔ ایک تلوار بھی کرنا ایک نعرہ سلوات۔ جتنی بھی گفتگو ہوگی اب صرف اشارتاً گفتگو ہوگی، جملوں میں گفتگو ہوگی اور پھر ربط مصائب کی طرف بڑھیں گے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو امام ہیں وہ آنسو بہاتے ہیں جب ہمارے اعمالوں کو دیکھتے ہیں۔ تو ایک مثال سے اس بات کو واضح کروں گا کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امام ہمارے اعمال دیکھ کر کے آنسو بہاتے کیوں ہیں، سب سے پہلی چیز مثال یہ ہے کہ ایک باپ ہے اور ایک لڑکا ہے جو اس کی اولاد ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے، وہ لڑکا باپ کے سامنے بیٹھا ہوا بار بار کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، 1 گلاس پیا، 2 گلاس پیا، 3 گلاس پیا، 4 گلاس پیا۔ اس کے بعد اس کے باپ نے جیسے ہی کہا ہے بیٹا تم یہ اتنی کولڈ ڈرنک کیوں پی رہے ہو، کہا بابا پی میں رہا ہوں، تکلیف آپ کو ہو رہی ہے۔ تو باپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ ایک بار کی سمجھانے کے لیے باپ اپنی جگہ سے اٹھا اور کچھ پودے رکھے ہوئے تھے جو اس کے فرزند نے پودے لگائے ہوئے تھے۔ اب جیسے ہی وہ پودے کے پاس پہنچا باپ، اس نے کیا کیا، کولڈ ڈرنک کو اٹھایا اور پودے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اب لڑکا تھوڑی دیر تک تو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا اے بابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں، پودے میں آپ کیمیکل ڈال رہے ہیں، اس سے پودے جل جائیں گے، میں نے انہیں بڑی پیار سے لگایا تھا۔ تو برجستہ باپ نے اپنے بیٹے کو جواب دیا کہ یہ پودے جو تم نے اپنے 3 دن 4 دن سے لگائے ہیں، تم کو اتنی محبت ہو گئی کہ میں نے اس میں پیپسی کا کیمیکل ڈالا تو تمہارے دل میں درد ہونے لگا، اور تم وہ پودے ہو جس کو میں نے سینچ کر کے اتنا بڑا کر دیا ہے۔ جب تم کسی نشے کو اپنے درمیان لا رہے ہو تو یہ سوچو میرے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ تو بس یہی امام کا ہے کہ باپ کو تکلیف اس وجہ سے ہوئی کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، بیٹے کو تکلیف اس لیے ہوئی کیونکہ وہ درخت سے محبت کرتا ہے۔ ارے امام کو اس لیے تکلیف ہوتی ہے ہمارے اعمال دیکھ کر کے، کیونکہ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم اس ماں کی دعا ہے جس نے کہا تھا اے میرے بابا میرے لال پہ روئے گا کون، کہا اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے بوڑھوں پہ روئیں گے۔ اما جو عام آدمی، عام باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتا ہو، اور جو امام تمام امت کا باپ ہو، وہ اپنی امت کے اعمال دیکھ کر کے گریہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ایک سلوات میں یہ ہے کہ امام ہمیں چاہتے کیسے ہیں۔ آپ نے سنا، بس میں اپنی منزل پہ آ گیا، الوداعی مجلس ہے نا، اس کے عنوان سے کچھ ذکر اور پھر ربط مسائل۔ ہم کیا کہتے ہیں
کہ ہم امام حسین کیا ہے، سفینہ نجات ہیں اور ہدایت کا چراغ ہیں۔ تو چراغ وہ ہوتا ہے کہ جب تک اس چراغ سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، یعنی جہاں جہاں چراغ جا رہا ہے، اگر تم اس چراغ کے ساتھ ساتھ چلے تو تم بے شک کسی نہ کسی کشتی تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اگر اندھیرا ہے اور تم چراغ کے ساتھ کچھ دور تو چلے، لیکن اس چراغ کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اپنے راستے سے بھٹک جاؤ۔ تو ہم پہ کچھ کو عرض کرنا ہے کہ امام حسین کربلا کب پہنچے؟ 2 محرم کو پہنچے، اور حر کب آیا؟ 10 محرم کو آیا۔ تو اگر 2 محرم کا دن ہم نکال دیں تو ہمارے پاس 7 دن یا 8 دن بچے ہیں۔ ہم 7 دن کو مان لیتے ہیں، 9 محرم کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ 9 محرم کو اس کے دل میں محبت پیدا ہو چکی تھی۔ 7 دن کا وقت لیتے ہیں۔ تو امام حسین نے حر کو اب میں 7 دن کی مہلت دی۔ اب ہم اگر محرم کی تاریخوں کو جوڑے تو ہوتے ہیں 2 مہینے 8 دن۔ 2 مہینے 8 دن مطلب کہ 60 اور 8 68، اگر چاند رات اور نوی کو جوڑ لے تو ہو گئے 70۔ تو حر وہ ہے کہ جس کو حسین نے، اور تم وہ ہو جس کو حسین 70 دن کا موقع دے رہے ہیں کہ تمہارے پاس 70 دن ہے، تم اپنے کردار کو اتنا سنوار لو، اور 1 دن میں نہ سنورے 2 دن لے لو، 2 دن میں نہ سنورے 3 دن لے لو، 3 دن میں نہ سنورے 7 دن لے لو، اگر 7 دن بھی کم پڑے تو 70 دن لے لو، لیکن اپنے کردار کو اتنا سنوار لو کہ جب 70 دن کے بعد تم اس درمیان سے باہر نکلو تو تم جہنم سے اتنی دور ہو جاؤ کہ جنت تمہیں اپنے سامنے نظر آنے لگے۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ اب ہم سب الوداعی مجلس میں آئے ہیں۔ کیا ہم حسین کو الوداع کہنے آئے ہیں؟ پہلے ایک مثال سے بات کو واضح کر دوں کہ میں اپنی فیلڈ کی مثال لے رہا ہوں، کیونکہ جو صحیح سے سمجھ میں آتی ہے وہ اپنی چیز سمجھ میں آتی ہے، کہ تمام اسکولوں میں کیا ہوتا ہے کہ 3 مہینوں کے بعد ایگزام کرائے جاتے ہیں، اور ایک آخری ایگزام ہوتا ہے کہ جو اینول ایگزام ہوتا ہے۔ تو اس ایگزام میں تمام سلیبس کو دے دیا جاتا ہے بچے کو کہ تم اس سلیبس کو پڑھ کے آؤ، اور اس کے بعد آ کر کے امتحان دے کر کے یہ ثابت کرو کہ تم نے کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا۔ تو یہ محرم جب شروع ہوتا ہے تب سے ہماری کلاس شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے 10 دنوں میں کیا سیکھا، 20 دنوں میں کیا سیکھا، 40 دنوں میں کیا سیکھا، حتیٰ کہ 2 مہینے 8 دن میں یہ کلاس ہماری اتنی کمپلیٹ ہو جاتی ہے کہ اب 2 مہینے 8 دن کے بعد ہمارے امتحانات شروع ہوتے ہیں کہ دیکھو اب تم دنیا میں نکلو گے تو اپنے کردار کو ایسا بنانا کہ لوگ کہے کہ 2 مہینے 8 دن کے بعد اس نے پتہ نہیں ایسا کون سا علم حاصل کر لیا ہے کہ جو اس کے کردار میں بدلی نظر آ رہی ہے۔ تو آئیے، اب یہ الوداع مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حسین کو الوداع کہہ رہے ہیں، حسین تو ہمارے ساتھ ہیں، اور جب جب ہم بلائیں گے حسین ہمارے مدد کو آئیں گے۔ لیکن اس الوداع مجلس میں اگر اب تک تم نہیں سیکھ پائے تو یہ آخری درمیان
یہ مجلس تمہارے آخری درمیان سے جا رہی ہے، تو اگر اب تک تم نہیں سیکھ پائے تو اب آ جاؤ، اپنی انا کو الوداع کہہ دو، اپنے گھمنڈ کو الوداع کہہ دو، اپنے تکبر کو الوداع کہہ دو، اپنی جاہلیت کو الوداع کہہ دو، تاکہ جب اس فرش سے اٹھ کر باہر نکلو تو ہر کوئی کہے وہ دیکھو حسین کا ماننے والا جا رہا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ یہ ہے الوداع مجلس کا مطلب۔ بس آخری چیز اور پھر اپنے مسائل۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، بزرگوں کے حوالے سے ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں جب اپنی امت کے اوپر عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں تو میں 3 لوگوں کو دیکھ کر کے اپنی امت کے اوپر عذاب نہیں نازل کرتا ہوں۔ کہا کون کون 3؟ کہا پہلے وہ جو اپنی ماؤں کی گود میں ہیں، جنہیں ابھی دنیا کا علم نہیں ہے۔ تو مرجع نے فرمایا کہ جب بھی حسین کی بارگاہ میں آؤ یا اہل بیت کی بارگاہ میں آؤ، دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو تو اس سے پہلے اپنے معصوموں کو، اپنے گھر کے ننھوں کو اپنی گود میں لے لو، کیونکہ یہ وہ ہیں جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دوسرے کون؟ کہا دوسرے وہ ہیں کہ جو تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے گھر میں ایسی ایک چیز ہے جو اب کسی کام کی نہیں ہے، جن کے ہاتھ اب کام نہیں کر رہے ہیں، جنہوں نے کل تمہیں سہارا دے کر کے چلنا سکھایا تھا، آج وہ تمہارے سہارے کے مجبور ہیں، جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا تھا، آج وہ چاہتے ہیں کہ تم ان سے بیٹھ کر گفتگو کرو۔ وہ شخص ہیں جو تمہارے گھر میں تمہارے بزرگ ہیں۔ تو جب میں ان تمام لوگوں کے درمیان ان بزرگوں کو دیکھتا ہوں تب میں عذاب کو اپنے روک لیا کرتا ہوں۔ اور کہا تیسرے کون لوگ ہیں؟ کہا تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ فرش زمین پر بیٹھ کر کے مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو رد اس لیے نہیں کرتا کیونکہ یہ میرے بنائے ہوئے بندے ہیں، یہ اگر میرے در پہ آ گئے ہیں تو میں اب ان کو اس لائق بنا دوں گا کہ ان کا سر اگر میرے در پہ جھک گیا ہے تو میں اب ان کو کسی اور کے در پہ جھکنے نہیں دوں گا۔ تو اب آئیے فرش عزا کیا ہے؟ فرش عزا وہی فرش ہے جہاں پہ تمام لوگ مل کر بیٹھتے ہیں۔ بس یہی فرش عزا وہ ہے کہ جہاں تمام لوگ مل کر بیٹھتے ہیں اور اللہ سے اگر دعا کرتے ہیں تو شاعر نے اپنے 4 شعر میں اس پوری وضاحت کو بیان کر دیا ہے کہ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی اور ان کی بات خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی۔ تو فرش عزا پہ آ کے اشکو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ اچھا ایک اور ہمارے اندر گمان پیدا ہو گیا ہے۔ کیا گمان پیدا ہو گیا ہے؟ کہ اگر ہم زیارت کرنے یا حج کرنے چلے گئے تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ بالکل بہت معذرت کے ساتھ گناہ بے شک معاف ہوں گے، لیکن وہ گناہ معاف ہوں گے جو آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اگر آپ اپنے بھائی کا حق مار کر کے حج کرنے گئے ہیں، سب سے پہلی بات تو حج ہی قبول نہیں ہوگا،
اور اگر آپ نے یہ کہا کہ ہم نے ان پیسوں سے اپنا حج کیا ہے، جو پیسے ہم نے مارے تھے وہ پیسے کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو بھی جان لیجئے کہ آپ حج کر کے آ بھی جائیں گے، لیکن جب تک وہ بھائی، وہ دوست، وہ چاہنے والا، وہ پڑوسی، وہ پاس میں رہنے والا جس کا آپ نے دل دکھایا ہے، جب تک وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک صلوات بھیجیں۔ بس عزاداروں، یہ فرش عزا یہ ہمارے لیے وہ جگہ تھی جس نے ہمیں سکھایا ہے کہ بھائی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، دوست کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ہمیں کیسے کس سے بولنا چاہیے۔ لیکن بس اس فرش عزا کے حوالے سے ایک واقعہ اور اسی سے ربط مسائل کہ ایک شخص تھا کہ حسین کتنا کریم ہے، سفینۃ نجات ایسے نہیں کہا جاتا ہے، حسین کتنا کریم ہے۔ حسین ایک نوجوانوں کے لیے ایک نوجوان تھا کہ جو اپنے گھر سے دور گیا کمانے کے لیے، اور اس پہ اللہ کا کرم ہوا، اچھا خاصا کمانے لگا۔ ایک دن وہ اپنے دروازے پہ تھا اور اس نے ایک خاتون کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اب جیسے ہی اس کی نظر پڑی، پتہ نہیں اس کو کیا دل میں محسوس ہوا، وہ اس خاتون کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ اب جیسے ہی خاتون کے پیچھے پیچھے چلا گیا، اور جب وہ خاتون اس گھر پہ پہنچ گئی جہاں اس کا گھر تھا، یہ شخص واپس آ گیا۔ اب یہ شخص واپس آنے کے بعد اپنے گھر میں اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ مجھے وہ خاتون پسند آئی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہ حسین وہ ہے کہ جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم کہیں پہ بھی چلے جاؤ، اگر تمہاری محبت ہمارے دل میں ہے تو تم ہم تک ضرور واپس آؤ گے۔ اور تو یہ شخص گیا، اب اس کے دوست گئے، اس کے باپ سے ملے، تو اس کے باپ نے کہا ٹھیک ہے شادی تو کرنا ہی ہے، ہم شادی کر دیں گے، لیکن ہمیں کچھ وقت چاہیے ہے، ہم پہلے لڑکے کے بارے میں پتہ کر لیں۔ کہا ٹھیک ہے پتہ کر لیجئے۔ تو اس نے کہا لڑکے کے بارے میں پتہ ہوا، اب دوبارہ سے یہ شخص گیا، کہنے لگے دیکھو کوئی پریشانی نہیں ہے، تم اچھا کماتے ہو، تم اچھا کھاتے ہو، ہم تم سے شادی کر دیں گے، لیکن مسئلہ ایک یہ ہے کہ ہم ہیں عیسائی اور تم ہو مسلمان، تم کو اپنے جو تمہارا دین ہے اس کو چھوڑ کر کے آنا پڑے گا۔ اب یہ شخص نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں حسین کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کے چلا آیا۔ اب پتہ نہیں کیا اس کے کس بنا پہ وہ دوبارہ پہنچا، اور دوبارہ پہنچنے کے بعد اس نے کہا مجھے قبول ہے، میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ ایک بار شادی ہو جائے، میں دل سے حسین کو مانتا رہوں گا، چاہے یہ لوگ مانے چاہے نہ مانے۔ تو اس کے باپ نے اس کی شادی کرا دی۔ اب شادی کرا دی، یہ اپنی زندگی جیتا رہا۔ ایک بار کی کیا ہوا کہ بقرعید کا مہینہ قریب آیا۔ اب جیسے ہی بقرعید کا مہینہ قریب آیا، اس کے دل میں ہولن اٹھنے لگی۔ ایک بار کی جیسے ہی فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوا، اب اس شخص سے برداشت نہ ہوا، چھپ چھپ کے رونے لگا۔ بیوی کے سامنے رو نہیں سکتا، بیوی کے گھر والوں کے سامنے رو نہیں سکتا، چھپ چھپ کے رونے لگا۔ کہا مولا میں آپ سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں۔ اب ایک بار کی اس کی بیوی نے اس کے چہرے پہ دیکھا، کہا یہ بتاؤ کہ میں پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ کہہ کے بات اس نے ٹال دی۔ ایک بار کی شب عاشور آئی، چاہنے والا تھا مولا کا، دل میں غم ابل رہا تھا، سوتے سوتے ایک بارگی
چیخ مار کے اٹھا، ہائے میرا حسین، ہائے حسین۔ اب جیسے ہی اس نے یہ لفظ نکالے اس کی بیوی چونک گئی، کہا کہ تم نے یہ کیا کہا؟ کہا دیکھو میں نے تمہارے بابا کے کہنے پہ یہ تو کہہ دیا تھا کہ میں اپنے دین کو چھوڑ دوں گا، لیکن پتہ نہیں ایسا کیا ہوا ہے کہ جب سے محرم کا چاند نمودار ہوا ہے میرے دل میں عجیب کیفیت ہو رہی ہے، اور آج میرا دل اتنا بے چین ہو گیا ہے کہ میں حسین کے غم کو اب برداشت نہیں کر پایا، اس لیے میرے دل سے یہ جملے، یہ آواز نکل گئی، لیکن تم اپنے بابا کو نہ بتانا۔ کہا ٹھیک ہے، تم یہ بتاؤ، تم وہ کیفیت مجھے بیان کرنا شروع کرو جس وجہ سے تمہاری یہ آواز نکلی۔ یہ وہ عورت ہے جو ابھی ایمان نہیں لائی ہے۔ ایک بارگی عزادارو، کبھی اللہ آپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ جب آپ کو اکیلے مجلس عزا کرنی پڑے، لیکن مجلس عزا وہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کسی کے سامنے کر نہیں پاتے ہیں، صرف اکیلے میں بیٹھ کر کے کچھ مصائب پڑھ لیتے ہیں اور گریہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں مصائب پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ عزادارو مجھے نہیں پتا اس نے کون سے مصائب پڑھے، شاید علی اکبر کا جگر پڑھا ہوگا، شاید عباس کے کٹے ہوئے بازو پڑھے ہوں گے، شاید ننھا علی اصغر کا چھدا ہوا گلا پڑا ہوگا۔ ایک بارگی بیوی کہتی ہے میں یہ نہیں جانتی ارے کہ تمہارا دین صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، لیکن میں اتنا ضرور جان گئی ہوں کہ حسین جو کوئی بھی تھا بڑا مظلوم، کیونکہ حسین پہ وہ ظلم ہوئے ہیں کہ جو کسی عام انسان پہ نہیں ہوتے۔ عزادارو لیجئے، وہ بیوی کہتی ہے آج سے میں بھی اسلام کو اپناتی ہوں، لیکن ایک وعدہ کرنا، تم میرے بابا سے نہ کہنا کہ میں نے دین کو اپنا لیا ہے۔ ابھی ایک لوگ تھے، اب 2 لوگ ہو گئے، آپس میں گریہ کرتے تھے۔ ایک دن شوہر آیا، کہنے لگا یہ بتاؤ کہ جب میں اس جگہ پہ آیا تھا تب بھی میرے پاس کچھ نہیں تھا، آج مولا نے مجھے اتنا عطا کر دیا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں مولا کی زیارت کو جا سکتا ہوں، تو اگر تم کہو تو ہم اور تم دونوں مولا کی زیارت کو چلے۔ کہا ٹھیک ہے چلیے۔ سامان سفر تیار کیا گیا، ایک خط لکھا گیا اور خط لکھ کر کے رکھ دیا گیا، کیونکہ باپ کو نہیں بتایا گیا تھا کہ ہم نے حسین کو اپنا لیا ہے۔ اب ادھر جیسے ہی وہ عورت اور یہ شخص نکلنے والے تھے، رات میں اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ اب اس عورت کا جیسے ہی انتقال ہو گیا، عزادارو وہ شخص اب اتنا مجبور ہو گیا کہ اس عورت کے گھر والوں کے سامنے یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ شیعہ ہو گئی تھی، اس کو شیعوں کی طرح نہلاؤ، اس کو شیعوں کی طرح دفن کرو، یہ حسین کے ماننے والی ہے، کہہ کچھ نہیں سکتا۔ اس کو دفن کر دیا گیا، لیکن اس کے دل میں ایک یہ تھا کہ نہیں، میری بیوی کا جو غسل ہونا چاہیے وہ اس اعتبار سے ہونا چاہیے جس کی وہ ماننے والی ہے۔ یہ رات کی تاریکی میں اس قبر پہ پہنچا جہاں اس کی بیوی کی مٹی دفن تھی۔ اب اس نے جیسے ہی مٹی کو کھودا، اب کیا دیکھا کہ دفن تو اس نے زوجہ کو کیا تھا، لیکن زوجہ وہاں پہ نہیں ہے۔ اس نے قبر کو بند کیا، واپس گھر پہ آ گیا۔ گھر پہ آیا، سوچنے لگا اس کی آنکھ لگ گئی۔ عزادارو آنکھ لگ گئی، اتنے میں اس نے کیا دیکھا، امام سید الشہداء تشریف لائے ہیں۔ کہنے لگے اے شخص پریشان نہ ہو، میں تمہیں تمہاری بیوی کا پتہ بتاتا ہوں، کیونکہ تمہاری بیوی وہ تھی جس نے دل سے مجھے قبول کر لیا تھا، تو بے شک وہ اس کا دفن وہاں پہ ہوا تھا
جہاں میرے ماننے والے نہیں تھے، تو جو تمہیں لاش ملی ہے وہ لاش میں نے فرشتوں کو بھیج کر یا اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر اس لاش کو بدلوا دیا۔ تو گویا اس واقعے کا پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم حسین کو اپنے دل سے مان لو اور اگر حسین کو تم چاہ لو تو حسین وہ ہے کہ ایک رات کے مانے ہوئے کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ عام قبر سے اپنی زری کے پاس بلا لیا کرتا ہے۔ تلوات بھیجے یہ ہے حسین کی عظمت، یہ ہے حسین کی بلندی۔ بس عزاداروں، میں نے اپنی تقریر کو ختم کیا۔ عزاداروں، یہ الوداعی مجلس ہے، دو بند آپ کے سامنے اور پھر اپنے مصائب کہ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اے بی بی، آپ نے ایک امانت ہمارے سپرد کی تھی جس کا نام فرش عزا ہے۔ اے بی بی، ہم نے آپ کے حسین کا غم منایا ہے۔ اے بی بی، ہم نے عباس کا غم منایا ہے۔ اے بی بی، ان جوانوں نے آپ کے علی اکبر کا ماتم کیا ہے، لیکن بی بی ہم خاکی لوگ ہیں، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گئے ہو ارے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے گا، کیونکہ اے بی بی بے شک ہم آپ کا غم مناتے ضرور ہیں، لیکن ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کے لال کو اس طریقے سے رو پائے کہ جس طرح رونے کا حق ہے۔ عزاداروں، کیونکہ رونے کا حق اگر جاننا ہے تو سید سجاد سے پوچھو۔ جب بھی پانی آیا مولا روئے، ہائے میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ عزاداران حسین، آج کی مجلس میں وہ رخصت پڑھوں گا جو یہ قافلہ رہائی پا کر کے مدینے چلا ہے۔ عزاداروں، وہ وقت بھی آیا کہ ایک بارگی سید سجاد کو بلایا گیا۔ سید سجاد کو جیسے ہی بلایا گیا، زینب تڑپ گئی۔ اے بیٹا سید سجاد، میں تمہیں تنہا نہ جانے دوں گی۔ ایک بارگی سید سجاد نے کہا، اے پھوپھی اماں، آپ ایک بار اطمینان تو رکھے، میں جا رہا ضرور ہوں، لیکن جب میں واپس آؤں گا تو صحیح سلامت واپس آؤں گا۔ عزاداروں، یہ سننا تھا۔ زینب نے سید سجاد کو بھیجا۔ عزاداروں، سید سجاد کو بلایا گیا، ایک بارگی حکم دیا گیا، سید سجاد کی ہتھکڑیاں اور بیڑیوں کو کاٹ دیا جائے۔ عزاداروں سنو گے، جیسے ہی جرار آیا اس نے ہتھکڑیوں کو کاٹا، بیڑیوں کو کاٹا۔ اب جرار چاہتا ہے کہ ایک بار گلے کے خاردار توق کو کاٹے۔ اب جب توق پہ نگاہ گئی جرار بے ہوش ہو گیا۔ پوچھا گیا، اے مولا ایسا کیا ہوا؟ سید سجاد نے کہا، اس جرار نے اب جیسے ہی میرے توق کو دیکھا ایک جملہ فرمایا، اے سید سجاد، یہ توق وہ ہے جس نے تمہاری تمام رگے حیات کو کاٹ دیا ہے۔ عزاداران حسین، لیجئے سید سجاد کو رہائی ملی۔ سید سجاد نے کہا، اے یزید، میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ مجھے مدینے جانا ہے یا کربلا جانا ہے۔ عزاداران حسین، سید سجاد آئے۔ زینب نے جیسے ہی سید سجاد کو دیکھا، اب کیا دیکھا؟ نہ گلے میں توق ہے، نہ پیروں میں بیڑی ہے، نہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے۔ سید سجاد نے کہا، اے پھوپھی اماں، ہمیں رہائی مل گئی، اب آپ بتائیے مدینے چلیں گے یا کربلا چلیں گے؟ عزاداران حسین، اب تصور کا مقام ہے، اب مصائب میں پڑھوں گا، تصور آپ کو کرنا ہے۔ اگر ایک ایک لفظ پہ تصور کر لیا تو اتنا روگے کہ گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے۔
अज़ादारों एक बार की एक घर खाली कराया गया। अब जब घर को खाली कराया गया, सैयद सज्जाद है, तमाम बीबियां है, हुसैन ज़ैनब है। एक बार की ज़ैनब ने कहा, अरे बेटा सैयद सज्जाद, अरे यजीद से कह दो, अरे हमें अपने अरे शहीदों का मातम करना है। अरे जो तबर्रुकात हमसे ले लिए गए थे, अरे उन तबर्रुकात को भेजते। आज़ादारान हुसैन, लीजिए तबर्रुकात आना शुरू हुए। सबसे पहले सुनेंगे क्या आई? अरे हुसैन की वो मसनद आई, अरे जिस पे हुसैन बैठा करते थे। ज़ैनब ने मसनद को उठाया, अरे इस मकाम पे बिछा करके, अरे मेरे चौथे इमाम को अरे उस मसनद पे बैठाल करके, अरे ज़ैनब ने फरमाया, अरे सैयद सज्जाद, अरे तेरा बाबा कत्ल हो गया, अरे तुझे किसी ने पुरसा न दिया, अरे ज़ैनब तुम्हें पुरसा दे रही है। आज़ादारान हुसैन, ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को पुरसा दिया। एक बार की शोर हुआ कि तमाम सर आना शुरू हो रहे हैं। अज़ादारों सुनेंगे, सर वो हैं कि जो लफ्ते जिगर के सर हैं, चाहने वालों के सर है। अज़ादारों एक एक का सर आया, हर किसी ने बढ़ कर के ले लिया। अरे कभी जनाब अली अकबर का सर आया, अरे उम्मे लैला ने ले लिया। कभी जनाब कासिम का सर आया, अरे उम्मे फरवा ने ले लिया। हुसैन का सर आया, अरे ज़ैनब ने बढ़ के ले लिया। अज़ादारों सुनोगे, अरे जो अपने भाई का मातम कर रही है, एक बारगी दो तश्त आए जिसमें दो नन्हे नन्हे सर रखे थे। अरे किसी बीबी ने कहा, अरे क्या इन सरों को अरे कोई लेने वाला नहीं है? अरे ज़ैनब तड़प गई, ऐ बीबियों, अरे ये ना कहना, अरे मैं माँ हूँ, अरे लेकिन मैं अपने भाई का मातम कर रही हूँ। आज़ादारान हुसैन, लीजिए औलो मोहम्मद के भी सर आए। एक बार की शोर हुआ कि अब्बास का सर आ रहा है। अज़ादारों सुन लीजिए, पहले अब्बास की गैरत को सुन लीजिए, फिर आप ज़रूर गिरिया करेंगे। अज़ादारों रवायत में मिलता है कि जब तमाम शहीदों को शहीद कर दिया गया और तमाम बीवियों की रिदाएं ले ली गई, अज़ादारों तो ये एक मलाऊन था, अरे जो जनाब ज़ैनब की रिदा को लेकर अरे फरात के किनारे गया और अब्बास के लाशे के पास अरे रिदा को दिखा के कहता था, अरे अब्बास, अरे उठो, अरे ये वो ज़ैनब की रिदा है जिसके तुम मुहाफिज थे। आज़ादारान हुसैन, एक बार की अब्बास का सर आने की रिदा हुई। उधर ज़ैनब ने जैसे ही सुना अब्बास का सर आ रहा है, एक बार की बीबियों के पास गई, ऐ बीबियों, अगर कोई चादर हो तो मुझे दे दो, मैंने मेरे अब्बास ने अरे कभी मुझे सर बराना न देखा। आज़ादारान हुसैन, लीजिए अब्बास का सर आया। अब जैसे ही अब्बास का सर आया, एक बार की जनाब ज़ैनब ने सर को देखा, ज़ैनुल आबिदीन को देखा, सर को देखा, ज़ैनुल आबिदीन को देखा। कहा, है बेटा सैयद सज्जाद, अरे ये सर किसका है? अरे इस पे इतने जख्म हैं, अरे कि ये सर पहचाना नहीं जा रहा। कहा, है फूफी अम्मा, अरे ये मेरे चचा अब्बास का सर है। कहा, इस पे कौन सी मुसीबत आई? कहा, है फूफी अम्मा, अरे जब सरों को नोके नेज़ा पे बुलंद किया गया, अरे मेरे चचा अरे जब आपको सर बराना देखते थे, अरे नोके नेज़ा से नीचे आ जाते थे। इसलिए मलाउन ने अब्बास के सर को अरे एक बार की घोड़े की गर्दन से बांध दिया था। अरे जब जब घोड़ा चलता था, अब्बास का सर जमीन में टकराता था। आज़ादारान हुसैन, लीजिए बस आखिरी जुमले और मैंने मजलिस को ख़त्म किया। अज़ादारों, एक बार की सर जनाब अब्बास का ज़ैनब ने बहन किए और कहा, एक बार की सैयद सज्जाद पास आते हैं, अरे फूफी अम्मा, अरे फूफी अम्मा, ये सर मुझे दे दीजिए। अज़ादारों,
जैसे ही सैयद सज्जाद ने सर को लिया, अरे तमाम लोग देख रहे थे, अरे शायद सैयद सज्जाद अरे चचा से बैन करेंगे, अरे चचा अरे बाबा को दबा कर दिया गया, अरे चचा अरे फुफियों की निगाहें छीन ली गई, अदादारों सुनेंगे। अरे सैयद सज्जाद ने अरे कोई बैन ना किए, एक बार की सर को लिया, अरे एक नन्ही सी कब्र पे आए, अरे सर को अरे उस कब्र पे रखा और कहा है सकीना अरे लो तुम्हारा चचा आ गया। अरे ये सुनना था, अरे कब्र में लफ्ज़ आया, ऐ सैयद सज्जाद अरे इस सर को हटा लो वरना क़यामत आ जाएगी। अल्लाह मासूम तसव्वुर में मेरे आमना का लख्त जिगर, है तसव्वुर में मेरे आमना का लख्त जिगर, नूर ही नूर नूर ही नूर है फैला हुआ ताहद नजर, मुझको आती मुझको आती है हंसी ज़हनियत इंसाफ पर, मुझको आती है हंसी अपना जैसा अपना जैसा ही समझ बैठे मोहम्मद को बशर, मर्तबे एक बार यही मर्तबे मर्तबे इनके तसव्वुर में कहाँ आएंगे, हमको आवाज पे आवाज दिए जाएंगे, आप उठा के लेना नूर इस्लाम नूर इस्लाम से है बढ़ के हुए परवानों, यही नूर इस्लाम से है बढ़ के हुए परवानों, रुतबे हैदर व सफदर को भला क्या जानो, इनको अल्लाह से इनको अल्लाह से निस्बत है, इन्हें पहचानो, है मोहम्मद पे यकीन है मोहम्मद पे यकीन तो इन्हें मौला मानो, इनके सत्य में इनके सदक़े में गुनाह बख्श दिए जाएंगे, हमको आवाज पे आवाज दिए जाएंगे, आयत में के किए दो टुकड़े
صفدر کے کیے دو ٹکڑے کچھ بڑے کچھ بڑے مرحب و عنتر کے کیے دو ٹکڑے کھینچ لی کھینچ لی تیغ تو لشکر کے کیے دو ٹکڑے کاٹ ایسی کاٹ ایسی کے برابر کے کیے دو ٹکڑے حشر تک حشر تک لوگ شجاعت کی قسم کھائیں گے ہم تو آواز پہ آواز دیے جائیں گے تیغ کے سائے میں دیکھ کے سائے میں سو کر جو سپاہی اٹھا دیکھ کے سائے میں سو کر جو سپاہی اٹھا بن کے بن کے آدھا کے ارادوں کی تباہی اٹھا ایک ایک لیکن ایک ولولہ دین الہی اٹھا دست حق میں لیے دست حق میں لیے مرضی الہی اٹھا حق ادھر ہوگا حق ادھر ہوگا جدھر ان کے قدم جائیں گے ہم تو آواز پہ آواز دیے جائیں گے لے کے احمد سے لے کے احمد سے لیکن احمد سے علم رن کو علمدار چلا نصرت حق کے لیے حق کا وفادار چلا غیر فرار غیر فرار چلا حیدر کرار چلا قید مرحب سے کوئی قید مرحب سے کوئی اب ذرا تلوار چلا پر بھی جبریل پر بھی جبریل کے حائل ہو تو کٹ جائیں گے ہم تو آواز پہ آواز دیے جائیں گے بڑھ کے جرار ایک آخری بڑھ کے جرار بڑھ کے جرار بڑھ کے جرار نے پتھر پہ علمگار دیا دیکھ کر دیکھ کر فوج زیرا پوش کو نعرہ یہ کیا نام حیدر تھا نام حیدر تھا لڑک پن میں میری ماں نے رکھا مانتی ہے مانتی ہے میری تلوار کا دنیا لوہا انگلیوں پر انگلیوں پر در خیبر کو اٹھا لیں گے ہم تو آواز پہ آواز دیے جائیں گے یہ اٹھا لیے آگے
Hussein, Hussein, ya Hussein. 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 یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین ہاں سیدہ زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے زین العبا کے دل کی صدا ہے زین العبا کے دل کی صدا ہے غم یہ دل زوار میں ہوگا ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین ہاں لاش پیشے کے زینب کا وعدہ دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ اے میرے بھیا ماتم تمہارا اے میرے بھیا ماتم تمہارا شام کے خونی دربار میں ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین ہاں غم یہ تمہارا مولا بھولا نہ زمانہ ہر گھر سجا ہے یہ تمہارا خانہ سوگ تمہارا جاری رہے گا سوگ تمہارا جاری رہے گا ماتم یہ سارے سنسار میں ہوگا لاش پیشے کے زینب کا وعدہ دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ اے میرے بھیا ماتم تمہارا اے میرے بھیا ماتم تمہارا
شام کے خونی دربار میں ہوگا ہوگا ہاں ظہور مہندی جس روز ہوگا منظر وہ کتنا پرسوز ہوگا منبر پہ ہوگا وارث ہمارا منبر پہ ہوگا وارث ہمارا ماتم پھر ان کی سرکار میں ہوگا ہوگا میرے غریب الوداع میرے امام الوداع جل چکا جنگل جل چکا جنگل میں گھر لوٹ چکا سب مال و زر جل چکا جنگل میں گھر لوٹ چکا سب مال و زر شہروں میں اندر بدر پھر چکے اب ننگے سر شہروں میں اندر بدر پھر چکے اب ننگے سر بازوؤں کے اب رسن کھل چکی شاہ زمر شاہ غریب آپ پہ زینب نثار شاہ غریب آپ پہ زینب نثار چھوٹا ہے مجھ سے مزر کیا کروں میں سوگوار رونگی اور رو چکی ہوں عشقوں سے منہ دھو چکے رونگی اور رو چکی ہوں عشقوں سے منہ دھو چکے سب سے جدا ہو چکی ہے آپ کو بھی کھو چکے رونگی میں صبح شب آپ کا لے لے کے نہ
یا شاہ آل مقام لیجیے میرا سلام اب نہ یہاں آؤں گے آپ کو نہ پاؤں گے اس طرح غم کھاؤں گی ہجر میں مر جاؤں گے یا شاہ علی مقام لیجیے میرا سلام میرے غریب الوداع میرے غریب الوداع میرے غریب الوداع میرے غریب الوداع علی علی آخر کوئی خطا بھی ہماری کی بے سبب ہر ذرہ کربلا کا صدا دے رہا تھا فریاد اصغری بیو بے یاری حسین وزنا لہائے دم بدم آزاری حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم والا جدک وابیک السلام علیکم والا امک واقیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا غریب الغربا السلام علیکم یا مون الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم ایھا المدفون بعرض طوس السلام علیکم سلطان عرب والعجم یا ابا الحسن علی موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان علمان 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 السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا تفسیر الفرقان السلام علیکم یا امام الس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات کی روح کو اظہار ثواب